قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. ہدم و رحمت للمحسنین، جو سراسر جو ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجی گئی ہیں نیکوکاروں کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے سیدھے راستے پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو خرید کر لاتے ہیں غافل کرنے والی باتیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کریں. ویتخذها ہزوا، اور اڑائے اس کی باتوں کا مذاق، اڑائیں اس کی باتوں کا مذاق. اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک توہین کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کی وجہ سے رخ پھیر لیتا ہے. کَلَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے کہ اس کی کانوں میں بہرا پن ہو. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری دے دو اسے ایک دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعیم کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، یعنی اس کو نعمتوں کے جمع بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کو کمفرٹس بھی سمجھا جاتا ہے. تو دونوں ہی ترجمے عام طور پر صحیح ہوتے ہیں جب یہ جنت کے لیے آئے تو. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اسی نے پیدا فرمایا آسمانوں کو بغیر ستون کے، ترونہا جنہیں تم دیکھو یا جیسے تم دیکھتے ہو. والقا فی الارض رواسیا، اور اس نے جما دیے زمین میں ویٹس، یعنی مراد کیا ہے؟ پہاڑ. ان تمید بکم، کہ کہیں تمہیں لے کر زمین دھلک نہ جائے، ڈول نہ جائے. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور پھر وہیں ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو ذرا دکھاؤ تو صحیح اللہ کے سوا اوروں نے کیا پروڈیوس کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل میں ظالم کھلی گمراہی میں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا. قرآن مجید نے یہ وضاحت نہیں کی کہ لقمان کون تھے، یہ کوئی نبی تھے یا غیر نبی تھے. آگے جا کے میں توجہ دلاؤں گا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں. پھر بعض لوگوں کے نزدیک لقمان بادشاہ تھے، اور بعض لوگوں کے نزدیک وہ ایک لکڑہارے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانائی سے نوازا تھا. اور عربوں کے ہاں وہ اسی اعتبار سے پہچانے جاتے تھے. جیسے حکیم ہم کہتے ہیں، حکیم الامت علامہ اقبال. تو علامہ اقبال کے اشعار کوٹ کیے جاتے ہیں، یعنی بغیر کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے علامہ اقبال کا ایک شعر کوٹ کر کے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پیش کر دیتے ہیں اور ان کو بطور گواہ کے لے کے آتے ہیں.
تو حضرت لقمان کے اقوال جو تھے وہ عربوں کے ہاں معروف تھے. اب قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے؟ بار بار آتا نا کہ ہم نے ہر مثال بیان کر دی ہے, ہم نے مختلف طریقوں سے ایک بات جو ہے وہ سمجھا دی ہے. ان میں سے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار کیا ہے؟ حضرت لقمان جن کو عرب ایک دانا انسان مانتے تھے, ان کے ریفرنس سے توحید کا اور دین کا سبق دیا ہے. دوسری بات یہ کہ حکمت کیا چیز ہے. یہ ہا کاف میم اس کا مادہ ہے, اور اس مادے میں پختگی کا مفہوم کہا جاتا ہے. جیسے استحکام اس سے بنا ہے, تو استحکام کیا ہے؟ کسی چیز کی پختگی, اس کی میچورٹی. اب اسی سے حکم بنا ہے. حکم کیا ہوتا ہے؟ کوئی ورڈکٹ, کوئی فیصلہ جو نافذ کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم ہوتا ہے. حکمت کیا ہے؟ یعنی مختلف چیزوں کے درمیان جو ربط ہے اس کو سمجھنا, اور مختلف جو بھی معلومات ہیں ان کو ایک نقطے پہ اکٹھا کرنا. یہ چیز جو ہے یہ حکمت کہلاتی ہے. اس کے لیے اردو زبان میں جو ملتی جلتی چیزیں ہیں ان میں حکمت و دانائی اور حکمت و فلسفہ, ٹھیک ہے. پھر حکیم طبیب کو بھی کہتے ہیں, اور انگریزی میں اسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو ڈاکٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی علم کا جو کلائمیکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹریٹ. یعنی ایک ہی بات جو ہے آپ پرائمری میں بھی پڑھتے ہیں, مڈل میں بھی, میٹرک میں بھی, انٹر میں بھی, پھر گریجویٹ لیول پر بھی, پوسٹ گریجویٹ لیول پر بھی. لیکن جب سمجھیے کہ آپ کو کسی علم پر عبور حاصل ہو گیا تو آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہے, اور وہ پی ایچ ڈی کہلاتی ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ ڈاکٹر آف فلاسفی آف سم تھنگ. تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں فرمایا گیا تھا کہ یوت الحکمت من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے, دانائی سے نوازتا ہے. فمن یوت الحکمہ, اور جسے حکمت عطا کی گئی فقد اوتی خیرن کثیرا, اور اس کو سب سے بڑا خیر عطا ہو گیا, ہائیسٹ گڈ. تو اس دنیا میں علم کے میدان میں اور سمجھ کے میدان میں, سمجھ بوجھ کے میدان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے؟ وہ دانائی ہے. علامہ اقبال کا معاملہ یہی ہے نا کہ علامہ اقبال کے اشعار کو انسان پڑھتا ہے, حیران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. یعنی ہم بھی اسی انڈو پاک میں, یعنی سیالکوٹ کتنا دور ہے یہاں سے. ہم اگر فیصل آباد میں پیدا ہوئے ہیں, وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, تو کون سا زیادہ فرق تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سمجھ عطا فرمائی ہے, جو دانائی عطا فرمائی ہے, وہ واقعی ان میچڈ ہے. پھر ان کی ویژن, یعنی ایک ہوتی ہے تاریخ, ایک ہوتا ہے فلسفہ تاریخ. تاریخ کیا ہوتی ہے کہ جی فلاں سن میں یہ ہوا, یہ فتح ہوئی, یہ فتح ہوئی, بابر آیا, ہمایوں آیا, شیر شاہ سوری آیا, اور پھر کرتے کرتے جو ہے بہادر شاہ ظفر سے وہ رخصت ہو گئے مغلیہ خاندان. لیکن وہ فلسفہ تاریخ کیا ہے کہ یہ جاننا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے قومیں عروج پاتی ہیں, اور وہ کون سی قومیں ہیں جن سے قومیں, کون سی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے قومیں ذلیل ہوتی ہیں. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے؟ شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. تو یہ وہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ تاریخ ہے. تو ایک ہے یعنی ماضی کے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لے کر کوئی کنکلوژن نکالنا کہ یہ قوم برباد ہوئی تو کیوں ہوئی, اور یہ قوم عروج کو پہنچی تو کیوں پہنچی. اس سے بھی اگلی ویژن کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو عطا کی تھی کہ جب مسلم امہ جو ہے وہ بالکل لوئسٹ لیول پر پہنچی ہوئی ہے اقتدار کے اعتبار سے, کہ پورا مسلم ورلڈ وہ کلونیل رول میں ہے, یعنی مغرب نے آ کر ان کے اوپر اپنی حکومتیں قائم کی ہیں. کہیں تاتاری آ, کہیں اطالوی آ گئے, کہیں ڈچ آ گئے, اور کہیں فرانسیسی آ گئے, کہیں انگریز آ گئے. اس وقت ایک شخص جو ہے وہ 1936 میں, جبکہ 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے, کوئی ابلیس کی مجلس شورا انہیں نظم کہی ہے,
اور اس نظم کو محترم ڈاکٹر سزار احمد صاحب امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں یعنی ابلیس کی زبان سے کہلا رہے ہیں کہ جانتا ہے جس پر روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. مصداقیت علامہ اقبال عام طور پر کہتے تھے کمیونزم کو. حکیم مصدق ایک فلسفی تھے جو یونان میں پیدا ہوئے اور ان کے نظریات جو تھے کمیونزم سے ملتے جلتے تھے، لہذا انہیں ملک بدر کر دیا گیا. پھر وہ ایران چلے گئے اور پھر انہی نظریات کی وجہ سے پھر انہیں ایران میں پھانسی دی گئی. تو علامہ اقبال کمیونزم کو مصداقیت کہتے ہیں، مصدقی سوچ، مصدقی فلسفہ، مصداقیت. تو جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ سن 1938 میں یعنی کولونیل رول جو تھا وہ بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا. اب جو رائزنگ پار تھی وہ کیا تھی؟ وہ کمیونزم تھی. یعنی ایشیا کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ یو ایس ایس آر جو ہے پورے نقشے کے اوپر چھایا ہوا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ، اور وہ سیلاب جو تھا وہ مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا اور ایسٹرن یورپ جو ہے وہ سارا کا سارا اس کا شکار ہو چکا تھا. جس کو انہوں نے کہا ہے کہ کانپتے ہیں مرغ زارو کو سارو جوئے بار، اس سیلاب سے، کمیونزم کے سیلاب سے. این اس وقت علامہ جو ہے پیش گوئی کر رہے ہیں. پہلے تو پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اب سیکنڈ ورلڈ وار ڈیو ہے، اور ہوئی. اور دوسری پیشن گوئی کیا کر رہے ہیں؟ ابلیس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو. ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خال خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. جانتا ہے جس پہ روشن باطنی ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. تو یہودیوں نے امریکہ پر سوار ہو کر یو ایس ایس آر کو شکست دی مسلمانوں کے ذریعے، لیکن جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا تو اندر سے برآمد کیا ہوا؟ اسلام. اور تب انہیں اندازہ ہوا کہ ہمارا اصل دشمن کمیونزم نہیں تھا، ہمارا اصل دشمن اسلام تھا. اور اس کے بعد پھر اسلام کے خلاف کھل کر انہوں نے ساری جو اسالٹ کی ہے اور بڑے بڑے ڈرامے جو رچائے گئے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اس کی تصویر ہمیں دکھائی ہے. اور کس یقین کے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں ان کے بعض نظمیں تو کمال کی ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ دو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ ہوتی ہے حکمت و دانائی. تو حضرت لقمان عرب میں ایک دانا انسان کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے اور ان کے اقوال ان کے ہاں معروف تھے. اب انہی کے ریفرنس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ باتیں جو لقمان کہہ کے گئے تھے یہی تو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا. حکمت و دانائی کی چوٹی جو ہے وہ شکر ہے. یعنی انسان فلسفی بن سکتا ہے بغیر شکر کے، لیکن دانائی کی نعمت اسے نہیں مل سکتی اگر اس میں شکر گزاری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. یعنی جب انسان کا مائنڈ نیرو ہوتا ہے تو وہ اوائڈ کرتا ہے کہ میں کیا خام خواہ اعتراف کرتا پھروں کہ مجھے فلاں سے بھی علم ملا ہے اور میں نے فلانے سے بھی سیکھا ہے، میں نے فلانے سے بھی سیکھا ہے. یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا، انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا دنیا میں. تو انسان کا ذہن عام طور پر ادھر ہی جاتا ہے کہ میں ذرا اس سے بالا تر رہوں کہ میں نے کسی سے کوئی استفادہ کیا ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر دانائی عطا فرماتا ہے، معاملات کی سمجھ عطا فرماتا ہے، ان میں آپ کو شکر گزاری ملے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حجام کے بارے میں اکثر کہتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے، اور ان کے شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اور اس نے اس حجام سے کون سی کتاب پڑھی. تو ایک دن ذرا ریلیکس بیٹھے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرا استاد ہے.
تو ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا، اور نوجوانوں نے تو خیر وہ زمانہ نہیں دیکھا کہ جب حجام جو تھا وہ ایک جگہ فکس بیٹھتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے گھومتا تھا، وہ کہتا جیسا اب دائیں طرف کو میری طرف یوں کر دیتا تھا، کہتا تھا گھوم جاؤ، پھر یوں گھوم جاتا تھا. تو کہتے جب میں اس کے بعد بال کٹوانے کے لیے گیا تو میں نے پہلے بائیں طرف اس کے آگے کر دی. اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں، تو میرا استاد ہے اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا. تو اس کی ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکمت و دانائی عطا فرمائی، جو دین کی سمجھ عطا فرمائی، جو بہت کم لوگوں کو عطا ہوئی، وہ اسی شکر گزاری کا نتیجہ ہوا. تو ہم نے لقمان کو حکمت دی، حکمت سے نوازا، انشکر للہ کہ شکر کر اللہ کا، احسان مان اللہ کا. ومن یشکر، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرتا ہے. ومن کفر، یعنی یہ شیطان کا ایک عجیب ہمارے دلوں میں ڈالا ہوا دھوکہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو شکر ادا کرے گا تو شاید وہ سر پہ چڑھ جائے گا، سر پہ چڑھے گا، اپنا نقصان کرے گا. لیکن میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ اس کا احسان نہ مان کر. قرآن مجید کا واضح اعلان ہے، لئن شکرتم، سورہ ابراہیم میں، لأزیدنکم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، شکر ادا کرو گے تو ہم لازماً تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے. سمجھ گئے؟ تو شکر ادا کرنا. آپ کے بیٹے نے بھی آپ کو پانی کا گلاس دیا ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کر دیں تو آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں. کر کے تو دیکھیں. آپ کے اپنے ملازم نے بھی اگر آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے تو شکریہ ادا کر دیں، بگڑے گا کچھ نہیں آپ کا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ملے گا بہت کچھ ملے گا آپ کو. تو ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ شکر کر اللہ کا. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اور جو ناشکری کرے گا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے. حمید، حمد کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی. کوئی شخص اگر 10 روپے کسی کے مارتا ہے تو وہ حق تلفی کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جو 1000 روپے مارتا ہے وہ زیادہ بڑی حق تلفی کرتا ہے. اور اگر کوئی کسی کے 1,00,000 یا 10 لاکھ مار لیتا ہے تو اس سے بڑی حق تلفی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اس کا حق بھی سب سے بڑا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے حق توحید پر خون مارے گا اور اس کی بجائے شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا، اس کائنات میں سب سے بڑا حق چھینے گا. لہذا ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا تو بہت بڑی ناانصافی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے کیا تھا نا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. ایک تو براہ راست ذکر نہیں کیا. ہم سورہ مریم میں پڑھ کے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، اور والد بڑا ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کے بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے تھے. لہذا باوجود اس کے کہ وہ والد سے ہم کلام تھے تو انہوں نے کہا کہ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ابا جان آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، تو میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اس کے مقابلے میں یہاں دیکھیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی. پہلی نصیحت کی کہ شرک نہ کرنا، اور دوسری نصیحت کی کہ تمہارا کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو
تم کہیں بھی تم نے کیا ہو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. پھر نصیحت فرمائی کہ نماز قائم کرنا اور بھلائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک اہم بات چھوڑ گئے، وہ کیا تھی؟ والدین کے حقوق. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کا جو لیسن تھا اس کو مکمل فرمایا اپنی طرف سے 2 آیات ایڈ کر کے. وہ 2 آیات کیا ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے، خاص طور پر اس کی ماں کے بارے میں، کہ اس کی ماں نے اسے اٹھایا رکھا کمزوری پر کمزوری کی حالت میں. وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے 6 پاؤنڈ کا، 8 پاؤنڈ کا، تو وہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ ماں کا خون ہی ہے جو کنورٹ ہوتا ہے اس کی جسامت میں. تو ماں خود کمزور ہوتی ہے اور بچے کو پروڈیوس کرتی ہے اپنے خون سے. اور پھر پہلے 2 سالوں میں جب وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں کا دودھ جو ہے وہ بھی کہاں سے بنتا ہے؟ اس کی ماں کے خون سے ڈسٹل ہو کے وہ دودھ بنتا ہے جو اس کی ابتدائی خوراک ہے. تو وہ والدہ کا خاص طور پر زیادہ احسان ہے. تو ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، حق پہچاننے کی، احسان مندی کی، خاص طور پر اس کی والدہ کے جس نے اس کو اٹھائے رکھا ذوق پر ذوق برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. یہ جو ہے نا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ ایڈجیکٹو کلوز ہے. پرنسپل کلوز وہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی اور اس میں تاکید کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، اور تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو مت، اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو. آخر تک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تفصیلی حقوق تو وہاں بیان ہوئے ہیں، لیکن والدین کے حقوق کے سلسلے میں سب سے جامع مقام جو ہے وہ یہی ہے سورہ لقمان کی 2 آیات، کہ پہلے حقوق کا ذکر کیا کہ اللہ کی شکر گزاری اور والدین کی شکر گزاری، اور اس میں خاص طور پر والدہ کی شکر گزاری، کہ انسان کو پروڈیوس کرنے میں اور اس کی براٹ اپ میں زیادہ رول جو ہے وہ والدہ کا ہے، اس کی زیادہ شکر گزار ہو. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ جی میرے حسن سلوک کا میرے والدین میں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. وہ پھر آیا، میرے حقوق کی میرے زیادہ حقدار میرے حقوق کا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے 3 دفعہ سوال کیا، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں. 4تھی دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو اس سے کم جو ثابت ہو وہ کیا ہے؟ 3 حصے والدین کے میں سے ماں کے اور خدمت میں، اور 1 حصہ جو ہے وہ والد کا. لیکن یہاں پر جو جامعیت ہے وہ کیا ہے کہ یہ پہلے تو بتایا کہ یاد رکھنا تم نے آنا میری طرف ہی ہے. اب اس کی روشنی میں اگلی بات وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ما لیس لک بہ علم، کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، فلا تطعہما، تو ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا. لیکن پھر ساتھ ہی احتیاط،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سارے حقوق سب ساقط ہو گئے ہرگز بھی. کہنا تو نہ مانو لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن انہیں دنیا میں اچھے طریقے سے کمپنی دیتے رہو. مصاحبت کمپنی دینا، وہ کیا ہے؟ والدین کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا. کبیرہ گناہوں کی جو لسٹ آتی ہے حدیث میں، اس میں ایک کبیرہ ہے، گناہ ہے عقوق الوالدین. عین قاف واو اور قاف، عین قاف قاف مادہ ہے. یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آگ کرنا. کوئی شخص اپنے بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے آگ کر دیتا ہے، یعنی اس سے لا تعلقی اختیار کرتا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے. تو والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اطاعت والدین کا حق نہیں ہے. ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک میں جہاں تک ہو سکے ان کی خواہش کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو پھر لا سما ولا طاعت، پھر ان کی سمع و طاعت نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود ان کی خدمت ان کا حق ہے. اگر وہ کسی بھی اعتبار سے معذور ہیں، خود کھا نہیں سکتے تو انہیں کھلانا، پی نہیں سکتے تو پلانا، چل نہیں سکتے تو سہارا دے کر چلانا، موو نہیں کر سکتے تو اٹھا کر ایک کا تو دوسرے کا لے کر جانا. یہ سب والدین کے حقوق برقرار رہیں گے، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اللہ کے نافرمان ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو فلا تطعهما، ان کا کہنا نہ ماننا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن انہیں دنیا میں اچھے طریقے سے کمپنی دیتے رہنا معروف طریقے سے. واتبع سبیل من اناب الی، البتہ پیروی کرنا، یعنی اس لائن کے اندر ہی ان بٹوین کیا ہے؟ والدین کی پیروی نہیں، اطاعت سے بھی اگلی بات. واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کر اس شخص کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے کہ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا بنیا، اے بیٹا، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو کسی چٹان میں، پتھر میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، زمین کی تہ میں، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. کہاں لے آئے گا؟ قیامت کے دن تمہارے سامنے لا کے حاضر کرے گا کہ یہ ہے تمہارا اعمال نامہ. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین خبردار ہے. یا لطیف کے معنی لطف و کرم کرنے والا بھی ہے، کہ وہ جانتا تو سب کچھ ہے لیکن ذرا تمہارے ساتھ نرم معاملہ کرتا ہے.